انٹرسٹ یا جو ہے سود لگ رہا ہے یا پھر واپس پیسے کرنا پڑ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ آئی ڈی بی کی جانب سے گرانٹ ہوتا ہے. اور میں چاہوں کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ سوسائٹیز خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر تعلیمی ادارے یا ہاسپٹلز یا ہاسٹلز کی جو ہے ضرورت ہے، وہ آئی ڈی بی کے اسکیم سے جو ہے استفادہ کریں، اور ادارے قائم کرنے میں بہت مدد ہوتی ہے اس سے. ناظرین، ابھی ہم سے بات کر رہے تھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کے ہندوستان کے لیے نیشنل کنوینر جناب ظفر جاوید صاحب، جو ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کی مختلف اسکیمات کے بارے میں بتا رہے تھے. میں کیمرہ مین سومیش کے ساتھ انیس الرحمان، ای ٹی وی نیوز حیدرآباد. رینسم منی کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزادی کا طریقہ بتایا. ایکسچینج آف پریزنرز کے ذریعے آقا علیہ السلام نے آزاد کر دینے کا طریقہ بتایا. غزوہ بدر کے جب 70 کفار قیدی بن کے آئے، انہیں 10 مدینہ طیبہ کے بچوں کو تعلیم دینے کے عوض آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا کہ صرف 10 مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا جو سکھا دے، وہ بغیر رینسم منی کے، بغیر معاوضے کی رقم کے انہیں آزاد کر دیا جائے. اور آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا اس طرح، بجائے غلام رکھنے کے. تو اسلام نے اس بات کو ترجیح نہیں دی کہ غلام بنایا جائے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کو اسلام نے پریفرنس دی. بجائے غلام بنانے کے، غلاموں کو آزاد کرنے کو اللہ رب العزت نے آیات قرآنی کے اندر ایک بہت بڑا عظیم اجر رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا، ثواب رکھنے والا ایک عمل اور عبادت قرار دیا. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گردن کو آزاد کرنا، اس کو اسلام نے بہت بڑا اجر والا عمل قرار دیا. غلاموں کو آزاد، اسلام نے غلام بنانے کی بجائے غلاموں کو آزاد کرنا سکھایا. غلامی کو ایز این انسٹیٹیوشن رواج دینے کی بجائے غلاموں کو لبریٹ کرنا، ان کو انڈیپینڈنس دینا، انہیں فریڈم دینا، اس انسٹیٹیوشن کو، اس لا کو، اس کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کرایا پوری کائنات میں. اور جو لوگ چھوٹ کے آزاد ہو کر کسی سبب سے نہ جا سکیں، چونکہ دوسری ریاست بدستور سٹیٹ آف وار میں رہے، ہاسٹیلٹی میں رہے، باقاعدہ حالت جنگ میں رہے اور آزاد نہ ہو سکیں کسی اور سبب سے بھی، تو ان کو رکھنا تو تھا. اب بڑے بڑے قید خانے نہیں تھے، پریزنز نہیں تھے کہ انہیں قیدی بنا کے رکھا جائے، اس وقت سٹیٹس کے وسائل نہیں تھے، لہٰذا لوکل لوگوں کو، جہاد کرنے والوں کو پرائیویٹ کسٹڈی میں ان کو دے دیا جاتا. تو اسلام کا تصور، جو اسلام میں غلامی کا تصور بدل گیا، اور ریفارمیشن کے بعد آ کے جو شکل بنی ریفارمز کے بعد، وہ یہ اٹ بیکیم اے پرائیویٹ کسٹڈی انسٹیڈ آف پٹنگ دیم انٹو پبلک کسٹڈی، انٹو اسٹیٹ کسٹڈی. اسٹیٹ کے پاس بڑے بڑے پریزنز نہیں تھے، قید خانے نہیں تھے کہ اسٹیٹ کسٹڈی میں رہتے، پھر ان کا کھانا کھلانا، ان کو لباس دینا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ایک پبلک ایکسچیکر، بہت بڑا فنڈ اور بہت بڑا بجٹ ریکوائرڈ تھا، وسائل نہیں تھے ابھی. لہٰذا انسٹیڈ آف اسٹیٹ کسٹڈی کے ان کو پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دینا، یہ تصور تھا ریفارم ہو کر جو سلیوری کا، ورلڈ وائڈ سلیوری کا اسلام میں تبدیل کو لو کر آیا. اور جن کی کسٹڈی میں دیا انہیں کہا کہ غلام، وہ بات کہنے والا ہوں حدیث کے ذریعے کہ جو خود کھاتے ہو وہی غلام کو کھلاؤ. اس تاریخ انسانیت میں کسی تہذیب و ثقافت میں، کسی ریاست میں، کسی دور کے اندر بھی غلاموں کا یہ سٹیٹس نہ تھا کہ مالک کو، جو اس کا کسٹوڈین ہے، اب کسٹوڈین کو کہا گیا جو کھاتے ہو وہی اپنے سلیبز کو، یعنی غلاموں کو کھلاؤ، عبد کو کھلاؤ، جو پیتے ہو وہ ان کو پلاؤ، جو لباس پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر تکلیف نہ دو، انہیں شادی کا حق دے دیا گیا. اور اگر کما کے ایک قیمت مقرر کر لیں اور تمہیں پیمنٹ کر دیں تو آفٹر پیمنٹ آزاد کرنے کا بھی رائٹ دے دیا گیا. اور جو یہ بھی نہ کر سکیں، پھر اسلام نے مختلف کفارے بنا دیے. اگر روزہ توڑ بیٹھو تو سب سے پہلے غلام آزاد کرو،
اگر صدقہ خیرات کرنا چاہو تو سب سے اعلیٰ صدقہ خیرات غلام کو آزاد کرنا ہے. اب آپ دیکھتے چلے آئیے, آپ قسم توڑ بیٹھے ہیں غلام آزاد کریں. الغرض بے شمار احکام ایسے اسلام نے دیے کہ بطور کفارہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نازل آیا. اس طرح انہیں لبریٹ کرنا, انہیں فری کرنا, فریڈم کا ایک کنسیپٹ دیا. غلام کو آزاد کرنا اٹسیلف بہت بڑا اجر عطا کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ آقا علیہ السلام جب کسی پر خوش ہوتے, دعا دیتے, تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے چل کر گھر آتے ہوئے ایک ایک قدم گنتے اور سارے قدموں کے عوض اتنے غلام آزاد کر دیتے. آقا علیہ السلام نے کلچر کریٹ کر دیا تھا, ایک ٹینڈنسی دے دی تھی, ایک میسج دے دیا تھا, ایک رجحان کریٹ کر دیا تھا کہ جس نے اللہ کی رضا پانی ہے وہ غلاموں کو آزاد کرے, جس نے بہت بڑی عبادت کرنی ہے غلام آزاد کرے, جس نے اللہ کا قرب پانا ہے غلام آزاد کرے, جو خود کو دوزخ سے نجات دلانا چاہتا ہے وہ غلام کو آزاد کرے. تو غلام کی آزادی کی اتنی طریقے رکھے کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا, موٹیویٹ کیا, ان کو تیار کیا کہ وہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ مختلف معاملات میں غلاموں کو آزاد کرنے پر اتنی ترغیب ملی کہ وہ کرتے چلے جائیں. اور اس طرح اسلام نے ریڈیوس کیا اس ٹینڈنسی کو, اور غلام بنانے کے رجحان کو محدود کیا, اور غلاموں کو آزاد کرنے کے رجحان کو انٹروڈیوس کیا. اور جو رہ جائیں ان کا سٹیٹس اتنا بلند کر دیا کہ وہ ایک ٹائٹل تھا ورنہ وہ غلام نہ تھے. ان کو حقوق قانونی دے دیے, عدل کا قانون دیا, انصاف کے قانون دیے, احکام ان کے لیے دیے, سزائیں ان کے لیے ہاف کر دی, عدالت میں جانے, مالک کے خلاف اپنا کیس فائٹ کرنے کا رائٹ دیا, جو کہ دنیا کی تاریخ میں کسی ریاست میں, کسی سلطنت میں, کسی تہذیب و ثقافت میں کبھی ایسا نہ تھا کہ غلاموں کو اگینسٹ دیئر کسٹوڈینز, ان کے ماسٹرز, ان کے مالکوں کے خلاف عدالت میں جا کے کیس کرنے کا بھی رائٹ ہو اور وہ فائٹ کر سکے. ان کے رائٹس ہی نہیں تھے. اسلام نے سارے رائٹس غلاموں کو عطا کیے, اور عدالتوں کی ڈیوٹی لگی کہ ان کو پروٹیکٹ کریں. اور اسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے ان کے حقوق کو نہ صرف معین کیا بلکہ ان کی حفاظت کے سامان مہیا کیے. تو یہ تصور پرزنرز آف وار کی وجہ سے یہ تصور جاری رکھنا پڑتا تھا. ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوئی پریکٹیکل سبیل نہیں تھی, عملی کوئی شکل نہیں, پاسبل نہیں تھی. چونکہ اسلام اگر ساری دنیا کا اس وقت دین اور مذہب بن چکا ہوتا تو امپلیمنٹ کرتے تو ایلیمینیٹ ہو جاتی, مگر اسلام کی اپنی حدود تھیں. ہر سمت اس حدود سے باہر غیر مسلم ممالک تھے, وہاں غلامی تھی, جنگیں ہوتی تھیں تو پرزنرز آف وار آتے بھی تھے, جاتے بھی تھے, اور وہاں وہ غلام بن جاتے تھے. اور یہاں ان کو الگ سے رکھنے کی کوئی اور سبیل نہ تھی سوائے اس کے. تو اسلام نے گریجول پروسیس میں اسے ایلیمینیٹ کرنے کے مختلف راستے تجویز کیے, امپلیمنٹ کیے, ترغیبات دیں, ترہیبات دیں, احکام دیے, قوانین دیے. اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی غلامی کا انسٹیٹیوشن دنیا سے ختم ہو گیا. اس کے خاتمے کے لیے اسلام نے گریجول پروسیس, ایک نیچرل پروسیس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ بات بائی دی وے آ گئی. تو وہ جو غلام اس وقت تھے, آج اس کی شکل گھر میں کام کاج کرنے والے لوگوں کی ہے, غلام تو ہے نہیں. لہٰذا آپ ہائر کرتے ہیں جو سرونٹس اپنی سروس کے لیے, ہاؤس ہولڈ کے لیے ہائر کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو آپ کے گھر کی خدمات انجام دیتے ہیں, آیا کے طور پر گھر کی صفائی کرنے والے, گھر میں خاتون رکھی جاتی ہے, مرد رکھے جاتے ہیں, بچے بچیاں رکھی جاتی ہیں گھر کی ہاؤس ہولڈ کے لیے, تو وہ ان کے اوپر وہ احکام جاری ہوں گے. فرمایا ارقاؤکم اخوانکم فاحسنوا الیہم واستعینوہم علی ما غلبکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے سرونٹس ہیں, کام کرنے والے ہیں, خدمت گزار, اب میں اس کا ترجمہ خدمت گزاروں کا کروں گا, یہ تمہارے سرونٹس و خدمت گزار ہیں. فرمایا اخوانکم, یہ تمہارے بھائی ہیں. اسلام سے قبل دنیا کی کسی تہذیب نے, کسی ثقافت نے, کسی ریاست نے, کسی سلطنت نے غلاموں کو بھائی قرار نہیں دیا تھا, ایکول سٹیٹس نہیں دیا تھا. یہ بھی اسلام نے دیا. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, اخوانکم, تمہارے بھائی ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. حسن سلوک کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی, اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی, اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا, آگے حدیث میں آتا ہے, قال للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ارقا ہیں, مملوک ہیں, سلیوز ہیں, خدمت گزار ہیں, ان کا کھانا, اچھا کھانا ان کو کھلانا اور اچھا پہناوا دینا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. عید کے مبارک موقع پر میں آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। और उनकी ताकत से बढ़कर उनको कोई अमल मुशक्क़त उनके ऊपर डालना शरीयत में ममनू करार दिया गया। उनकी ताकत से बढ़कर उन्हें किसी अमल और किसी काम की तकलीफ न दी जाए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अतइमूहुम मिम्मा ताकुलून वअल्बिसूहुम मिम्मा तलबिसून। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनको जो खुद खाते हो वही खाना खिलाओ, और जो खुद पहनते हो उसी पाए का इनको लिबास पहनाओ, ताकि उनका जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू ना हो, उनको सोसाइटी में एक बाइज़्ज़त स्टेटस मिले। आज़ाद लोगों की तरह जैसे तुम रहते हो उनको भी उस तरह की बाइज़्ज़त स्टेटस मिले। और फिर इल्म की आलम यह है कि बेशुमार ताबईन और अतबा उत्ताबईन जलीलुल क़दर जो मुहद्दिसीन हैं और फ़ुक़हा हैं, ताबईन और अतबा उत्ताबईन, वो आज़ाद किए हुए ग़ुलामों की औलाद हैं। ख़ुद भी आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हैं, बेशुमार सहाबा भी हैं, ऐसे ताबईन भी हैं, अतबा उत्ताबईन भी हैं, जिनसे हदीस मरवी हैं, जिनका इतना बुलंद दर्जा है कि सहाबा और ताबईन में मुहद्दिसीन हो गए और फ़ुक़हा हो गए और रुवात हो गए। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे चल के किसी मौके पे मैं करूँगा, उनके नाम बताऊँगा। कितनी कितनी हस्तियाँ ऐसी हुई जो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, ख़ुद आज़ाद किए गए या आज़ादी लेने वाले ग़ुलाम थे, या आज़ाद किए हुए ग़ुलामों की औलाद थी या उनके बेटे थे, और उनको इतना बड़ा स्टेटस मिला कि वो मर्जा थे उलमा के, उम्मत के, अवाम व ख़वास के, इल्म दीन में, इल्म तफसीर में, इल्म हदीस में, इल्म फ़िक़्ह में। और ये लोग मदीना तैयबा में भी मर्जा खलाइक थे, मक्का मज़मा में भी थे, बसरा में भी थे, कूफा में भी थे, दिमश्क में भी थे। तमाम ममालिक में इतना बड़ा स्टेटस इल्म की दुनिया में इनको मिला। तो रास्ते बंद अगर कर दिए जाते और इन्हें ग़ुलामी की तबाहियों में और गहराइयों में और ज़िल्लतों में माज़ाला रखा जाता तो कभी इतने बड़े आलिम और इमाम अपनी उम्मत के इल्म के बाब में ना हो सकते। इनके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए। ऐसे वाक़यात भी हैं कि एक सहाबी को किसी को देखा कि उसने या उनके घर में से किसी बच्चे ने एक ग़ुलाम को, जो उनके पास ग़ुलाम तस्लीफ था, उसको मारा, उसको थप्पड़ मार दिया। बस क्यों? उनके घर के किसी फ़र्द ने, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हिलाल बिन यसाफ़ इसको बयान कर रहे हैं इस वाक़े को, कि सुवैद बिन मुकर्रिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने बयान फरमाया, हज़रत सुवैद बिन मुकर्रिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते
کہ وہ اس طرح ایک تھپڑ مار دیا کہ ان کے بچے کسی بچے نے فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُؤْتِقَهَا، تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا، وہ باندھی تھی جس کو تھپڑ مارا، گھر میں کام کرنے والی تھی، تو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب تم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے وہ کتنے پیسوں سے خرید کے لائے ہوں گے، مگر اسے ایک تھپڑ کے عوض فرمایا خبردار اب اس کو نہیں رکھ سکتے، آزاد کر دیا گیا۔ سو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے سوا گھر میں اور تھی کوئی نہیں، وَمَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدٌ، ایک ہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، آزاد کر دیا اس کو ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ اتنا اجر عطا اور اتنا مقام عطا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المملوک اخوک فاذا صنع لك طعاما فاجلسه معه، جو سلیو ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جب وہ کچن میں تمہارے لیے کھانا بنائے اور کھانا لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے پاس بٹھا لو اور ساتھ ملا کے کھانا کھلاؤ، مل کر کھانا کھاؤ اس کو، اور اگر وہ انکار کرے ساتھ نہ بیٹھے تو پھر وہی کھانا اس کو دے دو، الگ بیٹھ کے کھا لے۔ اگر وہ نہ بیٹھے، انکار کرے، کسی قیمت میں نہ بیٹھے، تو وہی کھانا اس کو دو کہ چلو تم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو تھپڑ مت مارو، اس کے چہرے پر مت ضرب مارو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کی، اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب مملوکہ ظلما وقیل منہ یوم القیامہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام کو، اپنے خادم کو، خدمت گزار کو ظلماً مارا، جس کا وہ حقدار نہ تھا، اس کو مارا، قیامت کے دن میں اس غلام کی جگہ اس کا بدلہ لینے والے ہوں گا، اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ میں لوں گا، اس کا وکیل بنوں گا، اس کا ڈیفینڈر بنوں گا، اور اس کا بدلہ وصول کروں گا قیامت کے دن میں۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا کشف الستار میں، امام طبرانی نے المعجم میں، امام ابو نعیم نے رجال ثقات کے ساتھ، اور امام بخاری نے خود الادب المفرد میں روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل مدینہ، مدینہ میں جتنے خدام تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں، بچے بچیاں تھے ان کے، اور خدام تھے، ان ساروں کے ساتھ حسن سلوک ایک مثالی تھا۔ وہ کیا کرتے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث امام مسلم نے اس کی تخریج کی، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینۃ بآنیۃ فیہا الماء فما یؤتى بإناء الا غمس یدہ فیہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں نماز فجر ادا کر لیتے، انس ابن مالک نے بتایا، نماز فجر ادا کر لیتے تو آپ جب مسجد سے نکلتے تو مدینہ کے بچے، غلام اور باندیاں اور سلیوز جتنے تھے وہ سارے کے سارے اپنے برتن لے کے پانی کے آ جاتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہ بڑا ٹھنڈا، سردی کا بھی سخت موسم ہوتا اور یخ پانی ہوتے ٹھنڈے، برتنوں میں ڈال کے سخت سردیوں میں صبح کا وقت منہ اندھیرے پانی برتن بھر کے پانی سے لے کے آ جاتے، کھڑے ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اپنا دست مبارک ہمارے پانی میں ڈبو دیں برکت کے لیے۔ یہ تبرک کا ان کا عقیدہ تھا، تبرک کا، توسل کا، حصول برکت کا عقیدہ تھا صحابہ کا۔ تو مدینہ کے یہ بچے بچیاں، غلام اور باندیاں ٹھنڈے پانی اس موسم میں بھی لاتے، اور آقا علیہ السلام ان کے ہر ایک کے برتن میں الگ الگ اپنا دست مبارک ڈبوتے جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ لے جاتے، ان کو پیتے، بیماروں کو پلاتے، شفا یاب ہوتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں۔ ای ٹی وی اردو کے سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس و تبرکہم فیہ. آقا علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ قربت کا مضمون کہ کتنے قریب تھے، اور پھر لوگوں کا برکت تبرک حاصل کرنا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس باب میں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، کانت الامۃ من اماء اہل المدینۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق بہ حیث شاءت. ایک باندی تھی، خاتون تھی، ایسے غلام اور باندی تھی، ایک کچھ دیوانی بھی تھی. تو وہ مدینہ طیبہ کی باندیوں میں سے وہ باندی فرماتے ہیں کئی بار دیوانی وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتی اور آپ کا دست مبارک بازو پکڑ لیتی اور کہتی کہ میرا کام کرنے والا اور کوئی نہیں. وہ آزاد تھی، اس کا کوئی وارث اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا. تو آ کے میرے فلاں فلاں کام رہتے ہیں آپ کے کر دیجئے. آقا علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے، جتنے کام وہ کہتی کر کے تو پھر واپس تشریف لاتے. یہ آپ کا عمل مبارک تھا. اس کو امام بخاری نے روایت کیا کتاب الادب باب الکبر کے اندر کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری اور ملاطفت لوگوں کے ساتھ. اس باب میں امام بخاری نے آقا علیہ السلام کے اس عمل کو بیان کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا میں نے اسی نشست میں گفتگو کی ہے، کہ آقا علیہ السلام نے ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرنا کتنا باعث اجر اور باعث فضیلت عمل ہے، کتنا باعث ثواب عبادت قرار دے دیا گیا اسے. غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرنا تاکہ انسٹیٹیوشن جو سلیوری کا ہے یہ گریجولی ایلیمینیٹ ہو جائے اور لوگوں کو غلام بنانے کی ترغیب نہ ہو بلکہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہو. اس پر آقا علیہ السلام کی حدیث سعید بن مرجانہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی یعتق فرجہ بفرجہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی ایک مومن گردن کو آزاد کرے، غلام کو آزاد کرے، جس کے پاس غلام ہے، مومن ہے، ایک کو آزاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے جس غلام کو آزاد کیا گیا اس کے ایک ایک عضو اور ایک ایک آرگن کے بدلے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرتا چلا جائے گا. مطلب بات کا یہ ہے کہ عذاب تو پورا کا پوری آزادی دی جاتی ہے نا، تو سر سے پاؤں تک وہ شخص اس غلام کی آزادی کے بدلے دوزخ سے آزادی کی اس کو ضمانت دے دی جائے. تو وہ غلام کو آزاد کرنا
اس بندے کا دوزخ سے آزاد ہو جانے کے مترادف اور جنت اس کے لیے واجب ہو جانا. اتنا بڑا عمل آقا علیہ السلام نے قرار دیا, اس کی برکت عطا کی. پھر اسی طرح عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ایک اور جلیل القدر صحابی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایما امرأۃ مسلمۃ اعتقت امرأۃ مسلمہ, اگر کوئی شخص خاتون ہے, مسلمان خاتون ہے, اور وہ ایک مسلمان خاتون کو آزاد کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جسم کو, اس کی ساری ہڈیوں کو اس کے بدلے میں دوزخ سے آزاد کر دے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا. تو گویا آزادی کا بدلہ آزادی عطا کیا گیا, اعلان کر دیا, یہ اسلام نے قانون جاری کر دیا. غلام کی آزادی کا بدلہ دوزخ سے آزادی, غلام کی آزادی کا بدلہ کا اجر دوزخ سے آزادی, غلام کی آزادی کا صلہ اور جزا دوزخ سے آزادی. یہ ایک موٹو دے دیا گیا صحابہ کرام صحابیات اور اہل اسلام کو, اور قیامت تک کے لیے لا محالہ. پھر ان کے اندر چونکہ ترغیب تھی دوزخ سے آزادی پانے کی رغبت, اور اس کی طلب, اس کا حرص اور اس کی طلب کس میں نہ تھی. جنت واجب ہو جائے, اس کے لیے جنت لازم ہو جائے, اس عظیم سعادت کی طرف, اس کے لیے حرص, اس کے لیے تگ و دو ترغیب کس کے دل میں نہ تھی. تو آقا علیہ السلام نے اتنا کہ جیسے پہلے آپ نے سنا کہ جس نے یتیم بچے اور بچوں کی پرورش اور کفالت شفقت اور محبت سے کی, انا و کافل الیتیم کہاتین, قیامت جنت میں کافل یتیم, یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. اسی طرح فرما دیا غلاموں کو آزاد کرنے والا قیامت کے دن دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا. غلام کو آزاد کرنے والے پر دوزخ سے آزادی اور جنت لازم اور واجب کر دی جائے گی. تو ان ترغیبات کی وجہ سے اور اس قسم کے عظیم اجر کے اعلان کی وجہ سے اس سوسائٹی میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا, ایک رجحان پیدا ہو گیا, جس سے سلیوری درجہ بدرجہ ختم ہوتی چلی گئی. اور یہ سلوک تھا ان کا. اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند میں, امام احمد بن حنبل نے بھی مسند میں, اور امام ابو داؤد نے سیاستہ کی اپنی سنن میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا, اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی الصحیح کے اندر روایت کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کے احکام مروی ہیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا اوروں سے بڑھ کر 2 گنا اجر عطا کرے گا. یعنی وہ ایک عمل کریں گے اور اس کو عام آدمی کو جب ایک عمل کے عوض جتنا اجر ملتا ہے 10 گنا ملتا ہے ہر نیکی کے عوض, تو ایک عام آدمی کا جو اجر ہے مقرر اور معین اجر, 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کو اسی عمل کے عوض ان سے 2 گنا اجر ملے گا. 2 گنا. اگر ایک عمل کے بدلے کسی ایک شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں, تو ان 3 افراد میں سے وہ ان کی صلاحیت اللہ پاک نے ایسی بابرکت کر دی ان کے بعض اعمال اور ان کی حیثیتوں کی وجہ سے کہ وہ عمل اگر صادر ہو ان سے تو انہیں 10 کی بجائے 20 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں. یعنی عام مسلمانوں کے اجر سے 2 گنا اجر پائیں گے. اور وہ 2 گنا اجر پانے والے 3 لوگوں میں ایک آقا علیہ السلام وہ ہے کہ فرمایا وہ ہے جو غلام ہے. عبد مملوک ادا حق اللہ تعالی و حق سیدہ فلہ اجران. ایک ایسا غلام ہے جو مسلمان اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک یعنی ماسٹرز کا, اپنے کسٹوڈین کا حق بھی ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نماز پڑھنے پر اوروں کے مقابلے میں 2 گنا اجر دے گا, چونکہ وہ 2 حق ادا کر رہا ہے. یہ حدیث بھی متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, کتاب العلم میں اور مسلم کی کتاب الایمان, باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. یہ فضیلت جو ان لوگوں کے لیے, غلاموں کے لیے آقا علیہ السلام نے بیان کی. ایک مقام پر جب آقا علیہ السلام نے اتنے فضائل بیان کیے غلاموں کے لیے اور ان کے لیے اجر, ان کے حقوق اور قیامت کے دن ان کی جگہ ان کا ڈیفینڈر ہونا, یہ سن کر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امتی لاحببت ان اموت وانا مملوک. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں متفق علیہ آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر حج فرض نہ ہوتا کہ میں اپنی آزادی کے ساتھ وسائل ہوں تو حج کر سکوں, اور جہاد اللہ کی راہ میں کرنا ہمارے اوپر فرض نہ ہوتا, اور اپنی والدہ کی جو اس کی والدہ ان کی زندہ تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ,
ان کے ساتھ نیک سلوک اور خدمت کرنا، یہ واجبات میرے ذمے نہ ہوتے تو میں